اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و مکرم جناب حضرت علامہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، حضرت قبلہ پیر محمد قاسم قادری صاحب، جناب حضرت قبلہ پیر محمد اکرم بھولا صاحب، اور طب اور حکمت کے موضوع پر میرے استاد جناب محترم المقام قبلہ صفدر علی صفوری صاحب، دیگر علماء اکرام، مشائخ عظام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے مختصر سی تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، قل اے میرے محبوب آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو پھر میرے پیچھے پیچھے آؤ، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اے لوگو تم اللہ کی محبت پر گامزن ہو، اللہ کی محبت کے متلاشی ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو۔ اب تمہاری ڈیوٹی کیا بنتی ہے اس مشن میں؟ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، پہلے تم اللہ کی محبت کے لیے سرگرداں پھرتے ہو، اب الٹا اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ جو بندہ اللہ کا متلاشی ہو، وہ اپنا سفر جب شروع کرتا ہے، مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، بیعت کرنے کا مقصد اللہ کی معرفت ہو۔ بندہ جب مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی پہچان حاصل کر سکوں، ورنہ اللہ کو مانتا پہلے ہی وہ ہے۔ بیعت کے بغیر وہ کافر نہیں تھا، مرشد نے اس کو مسلمان نہیں کیا، مسلمان تو وہ پہلے سے ہے۔ اور بیعت طریقت کرنا ہر بندے پہ فرض عین بھی نہیں ہے، یہ ایک مسنون اور استحبابی چیز ہے۔ لیکن جو بندہ اس راہ پہ چلتا ہے، وہ جب اللہ کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے، مرشد نے جو بھی وظیفہ بتایا، بندہ اللہ کی طرف چلنے لگ گیا۔ بالآخر ایسا بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا چلا، ادھر ہی زندگی گزار دی، مرشد کا دیا ہوا وظیفہ ساری زندگی کرتا رہا، کبھی کیا کبھی ناغا کیا، کئی تو بالکل ہی نہیں کرتے، اور پیر جی توڑنا تعلق جڑ گیا یا نہیں بڑھا ہے، یہ بھی ایک ذہن ہوتا ہے۔ ایسے بندے بھی فائدے سے خالی نہیں ہیں اگر مرشد کامل ہے تو۔ پھر جب آگے چلتا ہے، وظائف کرتا ہے، مراقبے کرتا ہے، مرشد کا دیا ہوا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر بڑھنے کے لیے سجے کھبے کی ساری جڑیں اور تندیں کاٹنا پڑتی ہیں، ورنہ اللہ کی طرف یکسوئی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سجے کھبے کی جڑیں اور تندیں کاٹنا کتنا مشکل ہے، اس کے لیے ہر دور کے مختلف تقاضے رہے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام حضور کی اپنی برکت سے بہت آسان تھا۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن
ہر وقت جبریل آ جا رہے ہیں، جہاد، اور ہر وقت صحابہ کرام گردن کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار. جہاد پر جانا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا ہے کہ نہیں؟ یہ چیز آج تو ہے نہیں. آج وہ جہاد نہیں، آج وہ نگاہ نہیں، آج وہ حالات نہیں. آج مرشد اپنی توجہ سے اپنے طالب کو ایسے حالات سے دوچار کر دیتا ہے جو اس کو سختی میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. وہ تندے اب کاٹنا بہت مشکل ہے، خاص طور سے آج کل جو ہمارے اندر طبقات پیدا ہو چکے ہیں، ہمارے اندر جو مختلف بحثیں چلی ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں رکاوٹ بنتی ہیں. یہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت حاصل کر چکا ہے، اس کو اس کے مرشد نے یہ سلوک کی ڈیوٹی دی ہوئی ہے. وہ بندہ اپنے مرکز سے رابطہ رکھنے کے باوجود لوگوں سے سوال جواب بھی کر سکتا ہے، بحث مباحثہ بھی کر سکتا ہے، تحریر بھی کر سکتا ہے، اور وہ سارے کام کر سکتا ہے. لیکن ابتدائی طالب کے لیے یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ رکاوٹ بنے. ان حالات میں آگے بڑھنا، یہ نگاہ کے ذریعے اس کو آگے چلانے کے لیے اس دور میں جنگل میں جا کر اللہ اللہ کرنے کا اب وقت نہیں ہے. اب تو آپ جنگل میں جا کے بیٹھو گے، پہاڑوں میں جا کے بیٹھے گے، آپ کو کہا جائے گا یہ طالبان کا کوئی بندہ ہے. ایک مثال دے رہا ہوں طالبان کی. اچھا، اب تو طالبان کا بھی معاملہ کچھ کافی حد تک سامنے آ چکا ہے، اور لوگوں کے باہر ذہنوں میں جو شکوک و شبہات اور خدشات تھے وہ بھی منقسم ہو کر رہ چکے ہیں. تو یہ میں نے مثال دی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ بھرا گھر بندے کے لیے جنگل بن جائے. اس طرح طالب طریقت اللہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک انتہا آتی ہے، کوئی نصیب والا اور آگے چلتا ہے اور رہ جاتا ہے. اس سے اچھے نصیب والا اور آگے چلتا ہے، وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے. اس سے اچھے نصیب والا اور آگے چلتا ہے، وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے. اس کی مثال دیکھیں، لوگ سارے بھرتی ہوتے ہیں نا کسی محکمے میں، فوج ہی لے لیں تو آپ کو پتا نا بہت سے لوگ بھرتی ہونے کے بعد بھی بھاگ جاتے ہیں. اچھا، کئی لوگ بھرتی ہونے کے بعد چلتے ہیں لیکن سپاہی رینک سے ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں. کئی لوگ حوالدار سے ریٹائر ہوتے ہیں، کئی لوگ صوبے دار سے ریٹائر ہوتے ہیں، کئی لوگ اگر وہ کمیشن لے گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لیفٹیننٹ سے کیپٹن تک جائے. ورلے لوگ میجر تک جاتے ہیں، لیفٹیننٹ کرنل اور کرنل تک بہت لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں. بعض محکموں میں اتنی پروموشن نہیں ہوتی، بعض کورس ایسی ہوتی ہیں وہاں پروموشن تھوڑی. آگے کئی بریگیڈیئر تک پہنچنے والے بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ میجر اور لیفٹیننٹ کرنے سے نیچے نیچے ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور کئی کوئی برلا لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل بنتا ہے. اور ایک ہوتا ہے جو 30 35 38 40 سال کے بعد چیف آف سٹاف بنتا ہے. یہ بالکل اسی طرح حقیقت ہے جو میں نے بتائی ہے، صرف مثال ہی نہیں ہے. ادھر حقائق بھی اس کے عکس کے طور پر ایسے ہی، بلکہ یہ عکس ہے ان حقائق کا. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ کوئی اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے تو ورلا پہنچتا ہے. کسی بھی آستانے پہ 5 7 8 10 بندے ایسے ہوتے ہیں جو ادھر پہنچتے ہیں. اکثر ہم جیسے ریل گھیل ہی ہوتے ہیں. اور ہم جیسے ریل گھیل کیا کرتے ہیں؟ ہماری سوجھ بوجھ اتنی ہوتی ہے کہ ہم نعتیں شاتیں پڑھتے رہتے ہیں، یا نعت پڑھنے والے کے ساتھ کھڑے ہو کر کچھ اپنا رنگ شو کرتے رہتے ہیں، یا کچھ نعرے شارے لگا لیے، کوئی استقبال سے استقبال کر لیا، کوئی ہار پھول بنا لیے. یہ ایک لیول ہے، ایک سطح ہے.
اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اس حساب سے ٹھیک ہی ہے، لیکن یہ تو ہم جیسے لوگوں کی بات ہے۔ اسی طرح آگے چلتے جائیں، جیسے میں نے میجر اور کرنل وغیرہ کی مثالیں دی، بہت لوگ آگے بھی جاتے ہیں، اکثریت ادھر ہی رہ جاتی۔ اور معاشرے میں اور مذہبی دنیا میں خاص طور سے طبقاتی اور فرقہ وارانہ دنیا کے اندر یہ جو نچلا طبقہ ہوتا ہے، اس نے زیادہ ات کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بڑوں پر بھی گرفت کرتے ہیں، یہ اپنے سے سینئر جو دوسرے لیول پہ جا چکا ہے، یہ وہ لیفٹیننٹ ہے یا سپاہی ہے جو میجر پہ گرفت کر رہا ہے۔ اب میجر کا اپنا لیول ہے، اس کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اپنی اینک لگا کے اپنے دوربین فٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، یہ بندے بندے کو پھڑکائی رکھتا ہے فتوے کے ذریعے سے۔ اور یہ لوگ اکثر اپنی بےہودگیوں اور بے وقوفیوں کے باوجود جنتی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم مہربان ہے اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے جیسے بچہ یسر القرآن پڑھتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے، آپ بتائیں یسر القرآن پڑھنے والے بچہ غلطیاں کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ گناہ گار ٹھہرائے گا؟ اللہ کہے کہ کوئی بچہ پڑھتا رہتا۔ ان مریدوں کی مثال ایسی ہوتی ہے، یہ جھلے ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک آدمی تھا نا جس نے مشرف پرویز صاحب کے زمانے میں شاہی مسجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک چوری کر لیے تھے۔ اسے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے برکت کے لیے چوری کیے تھے۔ اب ہے کوئی عقل کی بات؟ اب آپ بتائیں کیا اس بندے کے نالین مبارک اس نیت سے اگر اس نے چوری کیا کہ میں حضور کے نالین کی برکت لوں گا، اس وجہ سے اللہ اسے جہنم میں پھینکے گا؟ لیکن کیا اس نے کام اچھا کیا ہے؟ کام بے وقوفانہ کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا امید رکھتے ہو؟ معافی کی امید۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہو سکتا ہے ہنس پڑے اس بے وقوف آدمی کی اس بے وقوفی پر۔ سونا سنیوں میں زیادہ بھولے جھلے یہ امید ہے کہ جنتی ہے، لیکن ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ میرے ہاتھ میں دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تکلیف بات آرام سے سنتے رہیں، پیسے اٹھ کے بھی شک نہ دیں۔ آپ کی دعا ہے اللہ کا دیا ہوا اچھا گزارا ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی دینا بھی جائے تو چپ کر کے رکھ کے بیٹھ جائیں۔ یہ بھی وہی فرق ہے کہ کسی کا مزاج کیسا ہے، کسی کا مزاج کیسا ہے۔ نوٹ اڑنے والے بھی ہوتے ہیں، اڑنے سے روکنے والے بھی ہوتے ہیں، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو معاف کر دے گا۔ یہ مزاج کا فرق۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، ملتی جلتی بات ہے حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اکثر اہل الجنت البلہ، جنت میں اکثریت بھولے لوگوں کی ہوگی۔ لیکن جب بندہ معاملات طے کر کے ورلا بندہ بریگیڈیئر یا میجر جنرل بنتا ہے یا جنرل بنتا ہے تو آگے جا کے میں نے مثالیں دی ہیں، ولایت کی راہ میں، طریقت اور تصوف کی راہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات کرنے لگا ہوں۔ جب بندہ طے کرتے کرتے اینڈ پہ پہنچتا ہے تو وہ اس کا مرشد اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت کرانے کے لیے وحدت کے سمندر میں دھکا دے دیتا ہے۔ جب مرشد اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت کرانے کے لیے اس لاہوت کے سمندر میں دھکا دیتا ہے تو وہاں فقیر ایک عرصے تک اس کے اندر گم رہتا ہے۔ اب وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، وہاں پر مرشد بھی چپ کر کے باریک سی ڈوری اپنے ہاتھ میں رکھ کے جو مرید کو نظر نہیں آ رہی ہوتی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اب اس کو خود ذرا ٹکرے مارنے دو، یہ کرے تلاش۔ یہ معرفت کا سمندر ہوتا ہے، اس میں مرید طرح طرح کے وظائف کرتا ہے، طرح طرح کے مراقبے کرتا ہے، کبھی جنگلوں میں نکل جاتا ہے، کبھی ادھر
کسی کئی آستانوں پہ بھی وہ چلا جاتا ہے، اور بعض کا اپنے مرشد سے شکوے بھی اس کی زبان پر آ جاتے ہیں، میں بڑی محتاط گفتگو کر رہا ہوں، میری خبر ہی نہیں لی جا رہی۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جب مرشد کے بغیر مرید کو از خود تیراک بنانے کے لیے کہ اس کو سمندر میں تیرنا آ جائے، مرشد پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، حالانکہ مرشد اسے سکھا رہا ہوتا ہے۔ ہم 12ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو اس میں ایک مضمون ہوتا تھا، پتہ نہیں اب وہ ہے کہ نہیں، بالکل شروع میں ہوتا تھا ہز فرسٹ فلائٹ۔ یہ 12ویں کی انگریزی میں ایک مضمون ہوتا تھا، اس کی پہلی پرواز۔ وہ ایک سیگل، ایک پرندہ ہے، بگلا کہہ رہے ہیں، وہ ان کا ایک بچہ ہوتا ہے، اور سیگل کی ماں، اس بچے کی ماں بچے کو سکھانا چاہتی ہے، وہ بچے کے سر میں ٹھونگے مارتی ہے، بچہ ڈر کے بھاگتا ہے کہ میری ماں مجھے کیوں مار رہی، وہ چاہتی ہے کہ یہ اڑ جائے، وہ نہیں اڑتا، پھر مارتی ہے، آگے جا کے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ادھر پہنچ کے پھر مارتی ہے، پھر وہ تھوڑا بھاگ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اڑتا چھڑتا کوئی نہیں۔ ماں بھی بڑی ماہر ہوتی ہے، ماں سے یہاں میری مراد جو ادھر میں فٹ کر رہا ہوں مرشد، وہ بھی بڑی ماہر ہوتی ہے۔ اس نے ایسا کیا، اس نے منہ میں ایک چھوٹی سی مچھلی پکڑی اور بچے کی طرف اڑتی ہوئی آئی، بچہ ماں کی طرف بڑھا مچھلی کے لالچ میں، بڑھتا بڑھتا سمندر دریا کے کنارے پہ آ کے بچہ کھڑا ہے، اس کی ماں دریا کے یا سمندر کے کنارے پر ادھر سے آ رہی ہے، یہاں کنارہ ہے تو بچہ یہاں کھڑا ہے کنارے پر، اب وہ یہاں سے اڑتی ہوئی آئی، یہاں آ کے کھڑی ہو، ادھر کھڑی ہے، پر ہلا رہی ہے، بچہ آگے بڑھا کہ اپنی خوراک چوگ ماں سے پکڑے، کنارے پہ کھڑا ہوا بچہ آگے بڑھا، ماں تھوڑا اور پیچھے ہٹی، بچے نے اس چوگ کے لالچ میں چھلانگ لگا دی، وہ نیچے سے جو زمین تھی وہ ختم ہو گئی، آگے پانی تھا، بچہ جب نیچے گرا تو اپنی جان بچانے کے لیے بچہ پھڑپھڑایا، جب پھڑپھڑایا تو بچے کو ایئر لفٹ ملی، پر پھڑپھڑانے کی وجہ سے بچہ اڑ گیا۔ جب جان کے لالے پڑتے ہیں تو اڑنا آ جاتا ہے۔ اس وقت مرشد بے وفا نہیں ہوتا، مرشد علاج کر رہا ہوتا ہے، لیکن دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ کیا دعائیں کرتا؟ غلام فریدہ شالا خیری آمن، جڑیاں باج چھیڑو دے چھڑیاں، پھر ایسی صورتحال میں بندے کو ضرورت پڑتی ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو اتباع رسول میں گزارو۔ یہ دور وحدت الوجود کا دور ہوتا ہے، یہ جب اپنے انتہا اور اینڈ کو پہنچتا ہے تو اس وقت اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ وحدت ایک سمندر ہے جس کا کنارہ محمد کریم ہے، اتنی سی بات۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، شریعت کی پابندی جتنی زیادہ اور جتنا اتباع سنت کوئی زیادہ کرتا ہے اتنا ہی وہ خدا کی عظمت کی قسم کامل ہوتا ہے۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے، جنہوں نے جس کا میں نے بتایا نا کہ جس کا ابتدائی دور ہے وہ اپنے سے سینئر پہ فتوے ٹھوکتا ہے، بالکل اسی طرح میں جلدی آگے گزر رہا ہوں، جو ابھی سمندر میں ہے وہ کنارے والے پہ تنقیدیں کرتا ہے، حالانکہ اس کو تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے آگے۔ اچھا اس کی نادانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے سے پیچھے سمجھتا ہے، اینو اجے پتہ ہی کو نہیں، اتھے اجے وڑے نہیں جتھے میں پھنسیا،
حالانکہ وہ اس سے ہو سکتا ہے نکل چکا. سنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ماحول میں، معاشرے میں کثرت سے پائی جا رہی ہیں. یہ فتوی بازیاں اس بنا پہ ہو رہی ہیں. اینو پتہ ہی کو نہیں تھے، اے مولوی ہے تینوں پتہ ہی کو نہیں تھے، اے یہ ہوا اس کو پتہ ہی کو نہیں. سونا، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں کہ 10-10 20-20 30-30 سال وحدت کے سمندر میں رہے ہیں اور آخری سال میں ان کو کنارہ ملا ہے. بعض ایسے بھی ہیں کہ 10-10 سال رہے ہیں اور 20-20 سال ادھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی پہ فضل کرنے پہ آتا ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی توفیق دے دیتا ہے. اب آیت پڑھو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ بیعت ہونا، اوپر جانا، بڑھتے 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 اگلے رینک تک پہنچ جانا اور وحدت میں غوطہ زن ہو جانا. اور وحدت میں غوطہ زن ہونا اللہ سے محبت کی انتہا ہے. وہاں حکم ملتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، اس سمندر کو چھوڑو، کنارہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ. سونا، اللہ کرے یہ بات طالبان طریقت کو سمجھ آ جائے. یہ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ہم سبق ہیں. پوری دنیا کے جتنے بھی طالب طریقت ہیں میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ کریم ان کو اپنے اپنے منازل میں کامیاب کرے. پوری دنیا کے جتنے طالب طریقت، ان کا تعلق پاکستان سے ہو یا جاپان سے ہو، ان کا تعلق ہندوستان سے ہو یا عرب سے ہو، جہاں جہاں بھی طالب طریقت ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انڈر میں ہیں. حتیٰ کہ غیر مسلم اقوام کے بھی جو لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اشغال اور مراقبے اور آسن اختیار کرتے ہیں، ان کو بھی بالآخر اگر ان کی محنت اللہ تعالیٰ قبول کرنے پہ آتا ہے تو راستہ صرف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں آئیں گے تو کیتی کرتی کامیاب ہو جائے گی، نہیں تو نہیں. یہ تھی مختصر سی وضاحت اس آیت کی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی بڑھتے 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 اللہ کی وحدت میں غرق ہو چکے ہو تو فاتبعونی، اس سے نکل کر راہ سنت اختیار کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت سی آیتیں اسی لیے ارشاد فرمائی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات ایک بہترین عملی نمونہ ہے. یہ جو عملی نمونہ فرمایا، اس میں بھی ایک سبق ہمارے آج کل کے دور کے مطابق سمجھنے کا ہے. میرے عزیز، میرے بھائی، اس دنیا میں اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. ہمارا رول ماڈل حضور کی ذات ہے. کسی اور رول ماڈل میں معصوم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو تیرے لیے اختیار کرنا فائدہ مند نہ ہو، لیکن محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ہستی ہیں کہ جن کی اطاعت و اتباع بے دھڑک کی جا سکتی ہے. اور ایک اور مسئلہ بھی یہاں سے حل ہوتا ہوا نظر آئے گا. علماء، مشائخ، انہوں نے عمل بھی کیے ہیں، نیک عمل کیے، کتابیں بھی لکھی ہیں، اچھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ معصوم نہیں ہے.
رول ماڈل تو کہ حضور کی ذات ہے. جب حضور سے نیچے اس امت کے اندر متفقہ فیصلوں کی بات آئے گی تو اس امت کا ایک ایک عالم اور ایک ایک پیر ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا. کسی سے کوئی کمزوری، کسی سے کوئی کمزوری صادر ہوئی ہوگی، ان سے اگر کوئی کمزوری صادر ہوئی ہو تو اس کو اچھالنا یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے. ہاں، چپ کر کے آپ فالو کسے کریں؟ حضور کی امت کی اکثریت کو فالو کریں، اجماع کو فالو کریں. آپ ایک ایک ولی پہ تنقید کرو گے، اس نے یہ غلط کیا، اس نے وہ غلط کیا، اس نے وہ غلط کیا، یہ تم لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو. سونا، ہم ان کے پیچھے کوئی نہیں لگے ہوئے، ہم ان کے بارے میں ان کی اکثر باتیں چونکہ ٹھیک ہیں. اگر کوئی تحقیق کے خلاف یا کوئی تسامح ان سے ہوا ہے، ہم اس سے آنکھیں موندنے والے، صرف نظر کرنے والے، ادب کا لحاظ رکھنے والے، حیا والے لوگ ہیں. دنیا میں نبیوں کے علاوہ کوئی بندہ معصوم نہیں ہے. کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی موڑ پر ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات صادر ہوئی ہو اور تمہیں اس کو پکڑنے کی عادت ہو تو انشاءاللہ دیکھ لینا تم خود پکڑے جاؤ گے. تم خود پکڑے جاؤ گے. تم خود پکڑے جاؤ گے. اور ہمارا دعویٰ تو یہ ہے ہی نہیں، یہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے ہی نہیں کہ ہر عالم تمہارے لیے قابل اتباع اور رول ماڈل ہے. ہمیں تو حکم دیا گیا تھا کہ امت کی اکثریت یا امت کا متفقہ فیصلہ تمہارے لیے حجت ہے. امت کا ایک ایک فرد تمہارے لیے حجت. اس بات کو اگر آپ کی قسمت اچھی ہوگی سونا تو سمجھ لو. اور یہ نہیں کہو کہ تم اس کو فالو کرتے ہو، تم اس کو فالو کرتے ہو. ہمیں فالو اجماع اور جمہور کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور انفرادی طور پر اور انڈیویجولی کسی سے کوئی تسامح ہوا ہوگا تو ہم اس کے لیے سخت لفظ بھی نہیں بولتے، ہم اس کو تسامح کہتے ہیں. تسامح کا مطلب ہے ہی ٹوک اٹ ایزی، ان کی توجہ نہیں. بس یہ ادب والوں نے ادب سکھایا. اب نہ کہنا کہ فتوی بازی ہو رہی ہے، من عادی ولی مجھ پہ فٹ کی جا رہی ہے. میں نے جو پس منظر سارا بتایا، اب یہ واقعی فٹ ہوتی ہے ایسے بندے پر جو امت کے اولیاء اور علماء کے بارے میں زبان لمبی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. بے ادبی سے اللہ کی پناہ. آیت کون سی تھی؟ نہیں، اگلی آیت پڑھ رہا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ حضور کی ذات. ایک ایک عالم، ایک ایک پیر اسوہ حسنہ ہو نہیں. مشائخ اور علماء کی اکثریت یا متفقہ فیصلہ ہم نے اس کو لینا ہے. یہ میں نے اہم بات، اس دور میں ایک فساد ہے جس کو میں نے بہت زیادہ کلیئر کرنے کی اپنی بساط کے مطابق ایک طالب علمانہ کوشش کی. اب اس سے آگے چلتے ہیں. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر رکھا ہے. مستشرقین اس فکر کو زیادہ پروان چڑھا رہے ہیں. خارجی فرقہ ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی پاک کی حدیث کی خدا نخواستہ ضرورت نہیں. آج کل تو جس پہ غصہ آ جائے اسے خارجی کہہ دیا جاتا ہے. تو جو حدیثوں کا دفاع کرتے ہیں، صحیح و سقیم میں فرق کرتے ہیں، سیاستہ کو مانتے ہیں، حدیثوں کے تمام طبقات کو مانتے ہیں اور درجہ بدرجہ مانتے ہیں، دورہ حدیث کراتے ہیں، اپنے مدارس میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، مشکات تک پڑھائی جا رہی ہے، تو ان کو بھی خارجی کہا جا رہا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اس خدا کے بندے فتویٰ باز آدمی کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ خارجی کہتے کس کو ہیں. خارجیوں کی چند علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت اس وقت سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خارجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے منکر ہوتے ہیں. تو اب اسی
کسی ایک کی روشنی میں آپ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جتنے فتوے بازیاں کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اور میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور کی امت کی جان ان سے چھڑائے. بدترین لوگ ہیں یہ، بات بات پہ مسلمانوں کو، سنیوں کو یہ اعزاز بخشے جا رہے ہیں. اچھا، سیرت کے حوالے سے میں حدیث کی اہمیت پہ ایک بات بتا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں. آیتیں جتنی پڑھی ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت حدیث کے ذریعے سے ہی ہوگی. اچھا، میری پیروی کرو، وہ بھی حدیث ہی ہوئی. تمہارے لیے اللہ کے رسول عملی نمونہ ہیں، جو ابھی میں نے پڑھی ہیں آیتیں ساری حدیث کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور ایک آیت میں آتا ہے کہ اے محبوب فلا و ربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے ہر جھگڑے میں آپ کا فیصلہ نہ مان لیں. یہ حضور کی حدیث کی طرف رہنمائی کرنے والی بہترین آیتیں ہیں. اچھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ، یہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر تھے. ان کا ایک آدمی سے جھگڑا ہوا پانی لگانے کے بارے میں. اس آدمی نے کہا کہ یہ اپنی زمین کو پانی لگاتے ہیں اور اپنا بچا ہوا پانی مجھے دیتے ہیں، تو یہ مجھے جلدی پانی دے دیا کریں تاکہ میں اپنے کھیت کو لگاؤں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ مقدمہ پہنچا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر کو فرمایا کہ اپنی زمین کو پانی لگانے کے بعد جتنا ضروری پانی ہے لگانے کے بعد، چونکہ آپ کی زمین پہلے آتی ہے، پانی ادھر سے آتا ہے. پہلے حضرت زبیر کی زمین تھی، کھیت تھا، اس کے آگے اس آدمی کا کھیت تھا، تو پانی ادھر سے آتا تھا، تو نمبر تو پہلا بنتا تھا حضرت زبیر کا. آپ نے آپ کا نمبر پہلا ہی بنتا ہے، لیکن آپ لگا کے فوراً آگے اس کو دے دیا کر. اس بندے کو یہ بات ناگوار گزری، کہنے لگا اس کو کہیں کہ پہلے مجھے دے، پھر واپس ریورس ہو کر پانی اس کے پاس، دوسرا نمبر اس کا ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا کہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے نا، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھا. آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر، پہلے میں نے ہاتھ اس کا تھوڑا سا میں نے لحاظ رکھا تھا کہ چلو اس کو جلدی دے دیں، لیکن حق جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ چنگی طرح اپنا کھیت بھر لیں، پانی دیواروں تک چڑھ جائے، اتنا بھر لینا، اب بچا ہوا اس کو دینا، شریعت کا یہ حکم ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس کے حق میں ہاتھ ہولہ رکھا تھا، لیکن اس نے جب اس طرح کا رویہ اختیار کیا تو اب آقا نے فرمایا اب فضل اور رحمت کی بجائے اب انصاف ہوگا. اب آقا نے انصاف کا فیصلہ دے دیا تو اس بندے کے اور خلاف فیصلہ چلا گیا. اس وقت یہ آیت نازل ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب تیرے رب کی قسم، جب تک یہ اپنے ہر جھگڑے میں آپ کی بات تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے. اس کا ایک اور شان نزول بھی ہے، لیکن یہ صحیح شان نزول یہ ہے. اچھا، اس سے آگے ہماری گفتگو کا جو آج میں نے آپ کے سامنے ترتیب رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایک ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. حدیث ہوتی ہے جو بات زبان مبارک سے نکلے وہ حدیث. سنت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، فرمان اور فائنلائزڈ شریعت کی روشنی میں ناسخ و منسوخ کے مراحل میں سے گزرنے کے بعد جو حتمی شکل اختیار کر کے امت کے سامنے
قابل عمل لاحیہ عمل رکھا گیا ہو اسے سنت کہتے ہیں۔ حدیث میں ناسخ و منسوخ بھی ہو سکتا ہے، حدیث کے اندر ضعیف، حسن اور صحیح سند کے اعتبار سے یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سنت کے اندر یہ ونڈ نہیں ہے، سنت ایک فائنلائزڈ اور حتمی چیز کو کہتے ہیں۔ اب سیرت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال مبارک، آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر وصال پر ملال تک کے سارے حالات، 63 سال کا عرصہ اگر سالوں میں لکھا جائے یا قبل از بعثت، قبل از ہجرت، بعد از ہجرت، اس تقسیم کے اعتبار سے 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کر کے لکھا جائے تو اس کا نام ہے سیرت۔ اور ایک اور بات بھی مناسب ہے یہاں کر دینا کہ آج جو دنیا میں تورات، زبور اور انجیل ملتی ہیں، یہ ساری کی ساری کتابیں، ان میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں یا جس نے پڑھا ہو اس کو سمجھ آ رہی ہوگی، یا جو ان کتابوں کے آج کل فالوورز موجود ہیں ان کو تو بڑے آرام سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کتابیں تو ان اللہ کے پاک پیغمبروں کی سیرت کی کتابیں ہیں، پیدائش سے لے کر یا تبلیغ کے ایام سے لے کر ان کے وصال تک ترتیب وار ان کے اندر اس نبی کے حالات لکھے ہوتے ہیں۔ اس کا نام ہے تورات، اس کا نام ہے زبور، اس کا نام ہے انجیل۔ جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں اس ڈھب پہ، اس طرز پہ لکھی ہوئی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ تورات، زبور، انجیل اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے مسلمانوں کے ہاں پائی جانے والی سیرت النبی کے پائے کی اور ہم پلہ کتابیں ہیں۔ اب ان کا کمپیریزن اور موازنہ سیرت کی کتابوں کے ساتھ کرنا زیب دیتا ہے۔ اب اس میں بھی زیادہ صحیح کیا ہے، ہماری سیرت کی کتابیں ہیں یا یہ تورات، زبور، انجیل ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ ابھی ڈیسائیڈ ہوگا۔ لیکن فی الحال جو لیول ہے، جو کلاسیفیکیشن ہے، اس اعتبار سے ہمارے ہاں سیرت النبی کی کتابیں تورات، زبور، انجیل کی مد مقابل کتابیں ہیں۔ حدیث بھی ان سے آگے ہے، سیرت بھی، سنت بھی ان سے اوپر ہے، اور قرآن تو بہت ہی اوپر ہے۔ یہ میں امید رکھتا ہوں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، تورات، زبور، انجیل کے جو فالوورز ہیں، ہماری اس گفتگو کو جب انصاف سے اور تعصب کو ہٹا کے ایک تحقیقی ذہن کے ساتھ سنیں گے، سماعت کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں ان کو اپیل کریں گے۔ باقی کتابوں کے اندر کیا کچھ ہے وہ بات کی بات ہے، یہ طرز تحریر بتا رہا ہے کہ یہ تو ہماری سیرت والا طرز تحریر ہے۔ اچھا، اب تھوڑے سے اور آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ایک واحد ہستی ایسی ہیں جن کی سیرت پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ سیرت کی جو تورات، زبور، انجیل ہیں یا گوسپلز ہیں، وہ چاروں کی چاروں جتنے اس وقت اویلیبل ہیں، وہ ساری کی ساری سیرت کی کتابیں تھی، وہ لکھی گئی۔ اب ان کی کمنٹری تو لکھی جا سکتی ہے، ان کی شرح انیشل تو وہ نہیں لکھی جا سکتی، اب تو ہوگی جو ہوگی۔ وہ بیسیکلی 300 تھیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اویلیبل 3-4 ہیں، یا 5ویں برناباس کی انجیل کہیں سے سامنے آ چکی ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں ڈائریکٹ، اور 1450 سال گزر چکے ہیں، اب تک لکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک واقعی کھلا چیلنج ہے کہ اس دنیا میں جس ہستی کی سیرت پر سب سے کتابیں زیادہ لکھی گئی ہیں، اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنا، قرآن میں پڑھو تو سیرت ملتی ہے موقع بموقع، حدیثوں میں پڑھو تو سیرت ملتی ہے، اور سیرت کی کتابوں میں ڈائریکٹ دیکھو تو وہ تو ہے ہی سیرت، اور قرآن و حدیث اور سنت سے لے کر بھی سیرت کی کتابوں کو مرتب کیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو دنیا میں اس وقت کتابیں مستقلاً لکھی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی کتاب کا نام ہے سیرت ابن اسحاق، اس کا اصل نام ہے السیرۃ النبویہ لابن اسحاق۔ یہ ایک ہی جلد میں ہے، اندر اس کے دو حصے ہیں اس کے۔ یہ
مختلف شہروں سے ملکوں سے چھپی ہوئی ملتی ہے، اور سیرت ابن اسحاق 150 ہجری میں ابن اسحاق فوت ہوئے، 150 ہجری میں. یہ گویا امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم اثر ہیں. اس کے بعد اس سیرت ابن اسحاق کی شرح لکھی گئی، سیرت ابن ہشام. اب سیرت ابن ہشام کی شرح لکھی گئی، الروض العنف. اور سیرت پر بے شمار کتابیں اب تک لکھی جا رہی ہیں، مختلف ادوار میں لکھی جاتی رہیں. میں موٹی موٹی 3-4 کتابیں آپ کو سنا دیتا ہوں جو اردو میں آپ کے کام کی ہیں. اب مواہب الدنیا وغیرہ وہ کتابیں اپنی اپنی جگہ پہ بڑی بڑی علماء نے لکھی ہیں. شیخ محقق کی مدارج النبوہ ہے، امام شامی صالحی علیہ رحمت کی بڑی 13 جلدوں میں کتاب ہے سیرت کے اوپر. سبل الہدا سبل الہدا والرشاد سیرت کی کتاب 13 جلدوں میں، شاید ضخیم ترین جلد کی اپنا سیرت کی کتاب یہی ہے. لیکن یہ عربی اور فارسی میں آپ کے مطلب کی کتابیں بتانے لگا ہوں. ایک تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مدارج النبوہ کا اردو ترجمہ ملتا ہے. مولانا معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا اردو ترجمہ کیا ہے، پاکستان میں عام شام اویلیبل ہے. ایک سیرت رسول عربی علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، ایک ہی جلد میں ہے. ایک اور کتاب ہے جو میں زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں عوام کے لیے، دوستوں کے لیے. دوست کئی جلدیں نہیں پڑھتے، ایک جلد کافی ہے ان کے لیے. سیرت مصطفیٰ، بولیں کیا نام ہے؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب. یہ انڈیا کے اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے. تو یہ بڑی آسان اردو، دلچسپ، رواں اور تحقیقی کتاب ہے اور مختصر کتاب. فقیر نے بھی ایک کتاب سیرت پر لکھی ہے، سید المرسلین، وہ عربی میں. میں نے دیکھا کہ عربی میں خاص طور سے پاک و ہند کے اہل سنت کی کتابیں سیرت پر بہت کم ہے. میرے علم کے مطابق اس وقت تک پاک و ہند میں اہل سنت کی ایک ہی کتاب عربی میں جو لکھی گئی ہے شیخ محقق کی فارسی میں ہے. عربی میں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی بذل القوا، بذل القوا نہیں، بذل القوا، بذل القوا فی اگلے الفاظ مجھے اب یاد نہیں آ رہے. بذل القوا اس کا موٹا سا نام. تو اپنی قوتوں کو صرف کرنا، ایک ہی جلد میں، لیکن وہ عربی میں ہے. اور فقیر نے یہ پاک و ہند کے حوالے سے جہاں تک مجھے یاد ہے سیرت کے اوپر یہ دوسری کتاب جو عربی میں اہل سنت نے لکھی ہو. تو ایک ہی جلد میں ہے. میں نے قرآن اور حدیث، ڈائریکٹ حدیث کی کتابوں سے زیادہ استفادہ کیا ہے. سیرت کی کتابیں لکھتے وقت حدیث سے استفادہ کرنا یہ بہت کم واقع ہوا ماضی میں. ہم نے ڈائریکٹ بخاری، مسلم اور سیاست، امام مالک وغیرہ کتابوں سے، اور اس کے بعد پھر دوسرا نمبر دیتے ہوئے سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام اور الروض العنف وغیرہ سے. میں نے کوشش کی ہے کہ کسی کتاب جو سیکنڈری کتاب ہے، جو خود کسی سے نقل کر کے لکھ رہا ہے، اس سے میں نے نہیں لیا، بنیادی حوالے دیے. یہ میں نے چھوٹی سی بات شاید اتنی زیادہ عام نہیں تھی جو اپنے حوالے سے لکھی، لیکن ایک خدمت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کا میں نے تھوڑا سا تذکرہ کر دیا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ کم از کم وہ سیرت مصطفیٰ ضرور لے لیں، اپنے گھروں میں رکھیں. سیرت کے اوپر لیکچر دینا اچھی بات ہے، لیکن سیرت پڑھنے کا ذوق ہمارے اپنے ساتھیوں طالب علموں کو بھی ہونا چاہیے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کون سا بندہ ہے جس نے سیرت پر کوئی کتاب مکمل پڑھی ہو، تو شاید کوئی 1-2 بندے ہاتھ کھڑا کریں. لیکن دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک جلد بھی ہم نہ پڑھ سکیں اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ بھی ہم ہی کرتے ہوں تو افسوسناک صورتحال ہے کہ نہیں ہے؟ میں تو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پچھلے دنوں بہت ہوئے، بہت بڑے جید عالم اور بہترین نیک آدمی، صالح آدمی تھے. یہ یونیورسٹیوں کے متعدد مقامات پر ڈین بھی رہ چکے. تو
یہ فرمایا کرتے تھے کہ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ بھی سنیوں کا ہے، اور سنیوں کے نصاب میں درس نظامی میں سیرت کی ایک کتاب بھی نہیں پڑھائی جاتی. تو بڑی قابل توجہ بات تھی ان کی. اگرچہ میں نے جب غور کیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ جو قرآن ہے اور حدیثیں ہیں اور سیاستہ ہے، دور حدیث ہوتا ہے، اس کے اندر سیرت اس کے اندر موجود ہے، لیکن باقاعدہ سیرت کی کتاب واقعی اول تا آخر اس کی جداگانہ شان، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو ڈاکٹر صاحب کی بات اپنے بنیادی حقیقت کے اعتبار سے درست تھی. اس لیے میں نے اس ذہن کے ساتھ یہ سیرت کی کتاب اپنے جو میں نے لکھی عربی میں اس لیے لکھی. یہ ایک جگہ بہت بڑے عالم ہیں، عراق کے رہنے والے، انہوں نے اپنے 22 طالب علموں کو یہ کتاب سبقاً پڑھائی بھی ہے. تو اس قسم کی کتابوں کی طرف ہمارا مطالعہ ہونا چاہیے. آپ کے گھروں میں لائبریری میں سیرت کی کتابیں ہونے چاہیے. کم از کم میں سیرت مصطفیٰ کو ضرور ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہر مسلمان بھائی اس کتاب کو لے، پڑھے اور اپنے گھر میں رکھے، اپنے بچے بچیوں کو دے کے پڑھو بیٹا، یہ ہمارے آقا کی سیرت ہے. تو ہم نے ایسے ہی آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور اس کے مصطفیٰ کے دعوے کرتے ہیں، جبکہ ہمارے گھر میں سیرت کی کتاب نہ ہو یا ہمارے مطالعے میں سے بھی نہ گزری ہو. اور میں اتنے سارے تجویزیں دینے کے بعد 13 جلدوں کی کتابیں میں نے بتائی ہیں، میں نے بالآخر ایک جلد کی آسان سی اردو والی کتاب بتائی ہے. اس پر بھی ہمارا فوکس نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت کرنے اور اس موضوع پر مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ آپ حضور کی سیرت پڑھو گے، سونا یقین کر لو کہ یہ سارے جتنے ہیں نا ہمارے جھگڑے اندرونی آٹومیٹک سمجھ آ جائیں گے کہ ابو بکر کا کیا مقام ہے اور عمر فاروق و علی کا کیا مقام ہے. آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا. اونچی کتابیں پڑھو، نچلے جھگڑے خود بخود مک جائیں گے. اللہ تعالیٰ صاحب خانہ کو عزت عطا فرمائے. انہوں نے بہترین محفل رکھی اور بہترین موضوع کا انتخاب کیا. شاید اس میں مشورہ ڈاکٹر صاحب کا بھی ہو. بہرحال مجھے یہ موضوع بڑا پسند آیا ہے اور سیرت کے حوالے سے کئی لحاظ سے گفتگو ہو سکتی تھی، میں نے مخصوص پیرائے میں گفتگو کی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.